نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع صادقین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، جیسے ابھی سب دوستوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو باتیں کرنا نہیں آتی۔ بات وہ ہوتی ہے جو کسی کی بات بنا دے، اور ہم وہ بات جانتے ہی نہیں ہیں جس سے بات بن جاتی ہے، اور یہ بات کا بن جانا کوئی دیکھے گا جس کی بات بن گئی ہے، وہ بات بننے کے بعد پھر وہ اس میں بات نہیں رہتی جو پہلے ہوتی تھی۔ پھر بعد میں کیا آ جاتا ہے؟ بعد میں وہ بات آ جاتی ہے جس بات سے بات بنتی ہے۔ آپ جیسے میں ابھی شب برات کا دن آیا نہیں تھا، تو میں تو سمجھتا تھا کہ اگر سائن جی کے ہوتے ہوئے مجھے کہا گیا نا کہ آپ کچھ بیان کریں تو میری تو بھئی ہمت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے بات یہ ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہیں اور وہ سائن جی نہ چاہیں کہ یہ بات نہیں کرنی ہے، تو یہ بات پھر کہاں پہ لے کے جاتی ہے بندے کو؟ اور بندے کو وہ بات جو وہ چاہیں کہ یہ بات کرے اور اس کو وہ بات کرنا آ جائے جو اللہ کا بندہ چاہ رہا ہے کہ یہ کرے، تو یہ چاہت جو ہے ان کی اگر کسی کو مل گئی تو وہ اس کی بات بن جاتی ہے۔ پھر تو اس میں موٹی سی بات کہ جب وہ عطا کر رہے ہوں ان کی عطا بہت بڑی ہوتی ہے، اور ان کی بڑی عطا جو ہے ہم لینے کے قابل نہیں ہوتے، تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے قابل کرتے ہیں۔ قابل کیسے کرتے ہیں؟ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو قابل کیسے کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ بچے کو الف کا نہیں پتا، ایک کا نہیں پتا ہوتا ہے، دو کا پتا نہیں ہوتا ہے، اور ایک اور دو جب تک اس نہیں آئیں گے اس کو جمع کرنا نہیں آئے گا۔ استاد کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو ایک سکھانا ہے، پھر دو سکھانا ہے، اور پھر دونوں کو ملانا ہے۔ تو یہ جو دو کا ملاپ ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب دینا ہے۔ پہلے وہ جو چیز ہوتی ہے پہلے وہ دیتے ہیں، لیکن ہم وہ لینے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں لوگوں کے، اور وہ سالوں سال گزر جانے کے بعد بھی وہ پہلی ایک چیز نہیں لیتے جو وہ پہلے دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے ہی دن وہ لینے آ جاتے ہیں جو آخر میں لینا ہوتا ہے، اور جو پہلے لینا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، وہ علم سے جانتا ہے کہ اب اس کو پھر میں نے دینا کیسے ہے۔ وہ کیسے دیتے ہیں؟ آپ دیکھیے، یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ دنیا اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان۔ اس گھوڑے کو پھر وہ کہتے ہیں بھاگ پھر دوڑاتے ہیں اس کو خوب۔ جب دوڑ کے گھوڑا پھر نہال ہو جاتا ہے اور آ کے پھر ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، اب پتہ ہے اس کو کہ اب ہم نے پھر اس کو یہاں سے دینا ہے، اور وہیں سے دیتے ہیں پھر لینا بھی شروع کر دیتا ہے۔
ایک موٹی سی بات اور کہ آپ دیکھیں، اگر پانی میں پتھر کا ایک ڈھیلا آپ ڈال دیں اور ایک مٹی کا ڈھیلا ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پتھر کا جو ڈھیلا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اور مٹی کا جو ڈھیلا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، وہ نرم ہو جائے گا اور وہ پگھل جائے گا۔ تو یہ پتھر کو وہ پھر پہلے مٹی بنا دیتے ہیں، جس مٹی سے بندہ بنا ہے اس کو وہی اصل بنا دیتے ہیں کہ اب وہ مٹی جو ہے زرخیز پھر بنانا پڑتی ہے، اور جیسے ہی وہ مٹی زرخیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں ہریالی آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اس میں زندگی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ چیز جس کو اللہ دیکھ کے پھر اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو میری، اس میں پانی بھی جاتا ہے تو وہ بھی زندگی دیتا ہے، اس میں کوئی بھی چیز لگا دو تو وہ بھی اس میں زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کا بندہ، جیسے آپ دیکھیں سائیں جی نے آج، آپ سائیں جی کے بیان میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سائیں جی کے بیان، آپ جو پرانے بیانات ہیں ان کو بار بار سن کے دیکھیں۔ سائیں جی کے بیان، آپ مری کے بیان دیکھ لیں، آپ یہیں کے بیان پرانے دیکھ لیں، جنہوں نے یہاں آ کے بیان وہ سنے ہوتے ہیں وہ دوبارہ ان کو سنیں تو وہ جو اس میں وہ باتیں جو اب دوبارہ ان کو غور سے سنیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ وہاں تو یہاں تو صحبت میں سن کے گیا ہوں، وہاں مجھے صحبت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کا بندہ کہتا ہے صحبت ہر جگہ پہ ہی تجھے ملتی ہے، پھر جب جہاں بھی تم چاہتے ہو، جب دوبارہ سنتے ہو تو وہ باتیں جو اس میں پہلے یہاں ہم نے غور بھی نہیں کی ہوتی تھی، اللہ کے بندے نے دل میں اتار دی ہوتی ہیں، اور وہ جو باتیں دل میں اتاری ہوتی ہیں وہ دوبارہ جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ جو گانٹ تھی یہ تو اب کھلی ہے، یہ جو بات تھی یہ تو اس کا تو اب حل مجھے اب پتہ چلا ہے۔ اور ہم یہاں سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا پتہ نہیں سن لیا ہے اور اس کے بعد تو مجھے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو صحبت۔ اب دیکھیں کہ بندہ اللہ کے بندے کی صحبت میں جب اللہ کے بندے کی صحبت کو پاتا ہے تو پانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ میں پا ہی نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی، کہ ہاں جب میرا دھیان انہوں نے اس میں لگوا دیا جس میں وہ دینا چاہتے تھے۔ اور یہ بڑا ایک کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جدھر جا کے وہ بندے کا دھیان بناتے بنا دیتے ہیں، اور اس بنا دینے کے بعد پھر بندہ جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ قابلیت کیا ہوتی ہے کہ جس سے وہ منع کریں اس سے باز آنا، اور جس کو وہ چاہیں کہ وہ پھر کرنا۔ اس میں آپ یہ زندگی میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ زندگی میں کہیں کہ جی میں، آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہوں، آپ کو منع کیا گیا ہے کہ تصویر حرام ہے، اب اس کا تصویر کا حرامی ہونا بندے کے لیے، یہ بندے کو جب پتہ چل جائے کہ حرام ہے تو اس کو کہاں پتہ چلے گا؟ جیسے حرام ایک کھانے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے، دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے حرام ہے، جیسے ہی اس کو سونگھنے سے بھی پتہ چلتا ہے حرام، تو وہ آپ کو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ دیکھنے میں مجھے حرام ہے، یہ کھانے میں مجھے حرام ہے، یہ سونگھنے میں بھی حرام ہے۔ برائی کو آپ سونگھیں بھی تو آپ برائی ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا سونگھنا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی کافی دوستوں نے بیان کرنے ہیں تو میں تو خیر کیا بیان کروں گا،
جیسے آپ دیکھیے بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس ایک بات سن کے ہی مجھے پتہ نہیں میرا کہاں سے کیا کچھ ہو جائے. اور ایسے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ایسے ہوتا بھی ہے. ہوتا اس طرح سے بھی ہے کہ جیسے آپ چوراہے پہ پہنچیں، چوراہے پہ پہنچنے کے بعد 4 راہ نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن صراط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے. اور اس چوراہے سے صراط مستقیم پہ جو پہلا قدم ہوتا ہے وہی صراط مستقیم پہ چلنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. پھر تو آپ دیکھیں کہ وہی ایک بات، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس لمحے میں پھر وہ بندہ اس چوراہے سے اس پہلے قدم کو ایسے رکھتا ہے کہ اس کو صراط مستقیم ملتا ہے. اور اس صراط مستقیم پہ چلنے سے پھر اس کو اللہ کے بندوں کا ساتھ بھی ساتھ ہوتا ہے. اور اس ساتھ کے ساتھ ساتھ وہ صراط مستقیم پہ چلتے چلتے صراط مستقیم کی منزل کون سی ہوتی ہے؟ منزل اس کی اللہ ہوتی ہے. اور اس اللہ کی منزل میں وہ جا اترتا ہے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم کی منزل ہی اللہ ہے. اور اللہ کے بندوں نے جیسے بڑے ہی آسان پیرائے میں ابھی سمجھایا ہے کہ دیکھیے ایک حقیقی زندگی ہوتی ہے اور ایک رحمت کی زندگی ہوتی ہے اور ایک محبت کی زندگی ہوتی ہے. تو اس لیے جب بندے کا نفس ہوتا ہے پھر نفس کو قلب بنا دیا جاتا ہے اور پھر قلب کو روح کر دیا جاتا ہے. تو جب یہ ابدی زندگی نہیں شروع ہوئی ابھی تو نفس نفسی رہتا ہے، نفس نفسی ہوتا ہے. لیکن جب بندے کی ابدی زندگی یعنی یہ جو وقتی زندگی ہے اس کو ابدی زندگی میں بدلا جاتا ہے تو یہی نفس ہوتا ہے. اس نفس کو قلب کر دیا جاتا ہے اور جیسے ہی اس میں جا کے پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے تو پھر اسی نفس یعنی اسی قلب کو پھر روح کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ پھر روح اللہ کی محبت ہے تو پھر اس محبت میں پھر وہ اللہ کی محبت میں پھر اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ ساتھ جو ہے یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہوتا ہے. یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی. وما توفیقی الا باللہ.